نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی ویڈیو میں ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں ہمارا پہلا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا. جب شیطان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں متشکل ہونے کی قدرت نہیں تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی شکل اختیار کرنے کی طاقت بھی نہ ہوگی. لہذا جس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا. ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء سلف کی بھی یہی رائے ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں شیطان کا نہ آنا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، مختلف شکلوں کا امکان ہے اور اللہ تعالیٰ چونکہ اشکال و صورت سے مبرہ ہے اس لیے وہاں یہ صورت ناممکن ہے. ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے شیطان کی ذلت و خواری. موطا امام مالک میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شیطان عرفہ کے دن نہایت ذلیل و خوار اور نہایت بدحال رہتا ہے، چونکہ اس دن میں اللہ کی خاص رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں جس سے شیطان کی رسوائی ہوتی ہے. اسی طرح جب جبرائیل علیہ السلام بدر کے دن فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کی معاونت کے لیے اترے تھے تب بھی نہایت غاضب و عاتب ہوا تھا. تیسرا موضوع ہے قرن شیطان کا نجد کی جانب سے طلوع کرنا. بخاری و مسلم و دیگر ائمہ حدیث نے ذکر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار اے لوگو سنو، فتنہ ادھر سے مراد مشرق سے ہے، رونما ہوگا جہاں سے شیطان قرن طلوع کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مشرق کی جانب چہرہ کیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا. ایک اور روایت میں بھی تقریباً یہی مفہوم وارد ہے اور بخاری کی روایت میں یہ مزید اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام کو متبرک بنا اور ہمارے ملک یمن کو متبرک بنا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نجات کے لیے بھی دعا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلوں کی کثرت ہوگی اور فتنے پیدا ہوں گے اور ادھر ہی سے قرن شیطان کا طلوع ہوگا. قرن شیطان سے مراد کیا ہے؟ اس کی تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ قرن سے مراد شیطان کا سینگ ہے، یعنی شیطان کی حقیقت 2 سینگ ہیں اور ان میں سے ایک سے سورج طلوع ہوتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ قرن سے مراد سمت ہے، کیونکہ مشرق کی جانب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفر کا غلبہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانب مشرق کو قرن سے تعبیر فرمایا. ایک رائے یہ ہے کہ قرن سے مراد جماعت و گروہ ہیں، چونکہ جنگ جمل و صفین اور وفد خوارج کا خروج اور دیگر فتنے اہل مشرق نے پیدا کیے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور پیشن گوئی جانب مشرق کو قرن شیطان سے تعبیر فرمایا. یہ سب تفصیل بخاری جلد 2 میں اس حدیث مذکور کے ذیل میں حاشیے پر درج ہیں.
ہمارا جو آخری موضوع ہے وہ ہے جانب مشرق میں فتنوں کے بارے میں اہل سیر کی تحقیق۔ اہل سیر نے ذکر کیا ہے جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود رکھنے کے بارے میں اختلاف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا، چنانچہ سب نے اس کو چادر میں رکھ کر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب فرما دیا۔ اس وقت شیطان ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اہل قریش، کیا تم راضی ہو گئے کہ ایک یتیم بچہ اس شرف کی چیز کا اہل ہو اور تمہارے بڑے بڑے لوگ اس سے محروم رہیں؟ اس قول سے قریب تھا کہ دوبارہ اختلاف ہو جائے، مگر اللہ نے رحم کیا کہ سب خاموش رہے۔ اسی طرح سب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب بھی شیطان ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے ہی قتل کی رائے پیش کی تھی۔ اس واقعے میں نجدی بوڑھے کی شکل میں شیطان اس لیے آیا تھا کہ اہل قریش نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس مجلس میں کوئی تہامہ کا شخص حاضر نہ ہوگا، چونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم خیال ہیں۔ تو شیطان نے اپنے آپ کو نجد کی طرف منسوب بتلا دیا تاکہ اس شرط میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ الفتنۃ ہا ہونا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مشرق کی جانب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ الفتنۃ ہا ہونا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس کھڑا ہونا اور مشرق کی جانب اپنا چہرہ مبارک کرنا، غالباً یہ اشارہ اس جانب کے وقوع فتنہ کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب کو جائیں گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول فتن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، یعنی ان حجروں والیوں کو بیدار کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے پناہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔